بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الفقہ المیسر کا ہمارا 17واں درس ہے اور کنوؤں کے پانی کی حکم میں یہ درس ہمارا شروع ہے۔ پانی میں کوئی جاندار وغیرہ گر جائے اور زندہ نکل آئے تو اس میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اگر انسان گر جائے یا اسی طرح اور ایسے حلال جاندار وہ کنویں میں گر جائے اور اس کو یعنی مرنے سے پہلے زندہ نکال لیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ پھر اگر ناپاک جانور وہ کنویں میں گر جائے اور اس کا کیا حکم ہے مرنے سے پہلے اگر ان کو نکالا جائے۔ اب وہ مسئلے شروع ہوتے ہیں جس میں ایک جاندار جو ہے کوئی ایسا بڑا جاندار وہ کنویں میں گر جائے اور کنویں میں مر جائے تو پھر اس کو یعنی پھولنے سے پہلے نکال لیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو وہ مسئلے اب انشاءاللہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ بیان ہوں گے اس لیکچر میں۔ تو چلیے بورڈ کی طرف۔ ان کا معنی ہے اگر، ماتا کا معنی ہے مر گیا، فی کا معنی ہے میں، بئر کا معنی ہے کنواں، حیوان ان کا معنی ہے ایسا جاندار، کبیر بڑا، ایسا بڑا جاندار، مثلو کی طرح یا کی مثل، کلب کتا، او یا شاتن بکری، او کا معنی ہے یا، ماتا کا معنی ہے مر گیا، فی ہا کا معنی ہے اس کنویں میں، فی کا معنی ہے میں اور ہا کا معنی ہے اس میں، انسان ان کا معنی ہے انسان، واو کا معنی ہے اور، اخرج کا معنی ہے نکال لیا گیا، نکالا گیا، فوراً کا معنی ہے جلدی، قبل کا معنی ہے پہلے، انتفاخ کا معنی ہے پھولنا، سوارا کا معنی ہے ہو گیا، الماء کا معنی ہے پانی، نجسن کا معنی ہے ناپاک، وہ کا معنی ہے اور، وجبہ یعنی لزیمہ کا معنی ہے لازم یا ضرور، اخراج نکالنا، ما کا معنی ہے وہ، فی کا معنی ہے میں، بئر کا معنی ہے کنواں، ما کا معنی ہے وہ جو اور من کا معنی ہے سے، ما کا معنی ہے پانی۔ اب مسئلے کو سمجھے۔ اماتا اگر مر گیا، فی البیر کنویں میں، حیوان کبیر ایسا بڑا جاندار، حیوان کبیر، حیوان کا معنی ہے جاندار اور کبیر کا معنی ہے بڑا، تو میں اس یعنی دونوں نکرہ ہے تو اس لیے میں ان سے پہلے ایسا لگاتا ہوں، ایسا بڑا جاندار، حیوان کبیر ایسا بڑا جاندار، مثل کلب کتے کی طرح یا جیسے کتا، مثل کا معنی ہے جیسا بھی ہے اور کی طرح بھی ہے، کتے کی طرح، او شاتن یا بلی کی طرح، شاتن یا بکری کی طرح، او ماتا یا مر گیا، فیہا اس کنویں میں، انسان، الحمدللہ علی کل حال، وَأُخْرِجَ اور نکالا گیا، فوراً یعنی جلدی، قبل الانتفاخ پھولنے سے پہلے، قبل کا معنی ہے پہلے اور انتفاخ کا معنی ہے پھولنا، پھولنے سے پہلے، سوار الماء تو پانی ہو گیا، نجسن ناپاک، ووجب اور لازم ہے، اخراج نکالنا، ما وہ جو یعنی وہ پانی جو، فی البیر کنویں میں ہے، من الماء پانی میں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کنویں میں بڑا جاندار یعنی کتا یا بلی، کتا یا بکری یا انسان کنویں میں گر گیا اور کنویں میں مر گیا اور اس کو پھولنے سے پہلے نکال لیا گیا تو پھر بھی پانی تو ناپاک ہو گیا۔ اب پانی یعنی کنویں میں جتنا پانی ہے
جو پانی بھی کنویں میں ہے اس یعنی پانی میں سے، کنویں کے پانی میں سے وہ سب پانی نکالنا واجب ہے جو کنویں میں ہے۔ اچھا جی، اب اگر کنواں ایسا ہو چشمہ دار ہے کہ اس سے جتنا پانی نکالو گے تو اتنا اس میں یعنی فوراً یعنی اس میں اتنا پانی واپس بھر آتا ہے، تو پھر اس حالت میں کیا ہوگا؟ تو یہ نیچے مسئلہ ہے۔ یکفی کافی ہوتا ہے، یکفی کا معنی ہے کافی ہوتا ہے، اخراج و نکالنا، مئتی یہ مئتین سے بنا ہے، مئتی یہ مضاف ہے تو اس لیے، اور یہ 200 کو کہتے ہیں۔ مئتن کا معنی ہے 100، مئتان کا معنی ہے 200۔ یہ مئتان جب نصب حالت نصب یا جر میں آ جائے تو یہ مئتین ہو جاتا ہے، مئتین۔ تو پھر یہ مئتین جب مضاف بن جاتا ہے تو اس کا یہ نون ختم ہو جاتا ہے تو مئتی رہ جاتا ہے۔ اب یہ مئتی کا معنی ہے 200، 200 مئتی کا معنی ہے 200، اوپر میں نے اردو میں بھی لکھ لیا 200۔ دلوین کا معنی ہے ڈھول، یعنی 200 ڈھول۔ وسطوین کا معنی ہے درمیانی۔ فی کا معنی ہے میں، جمیع کا معنی ہے سب، ہادی کا معنی ہے یہ۔ المسائل، مسائل یہ مسئلتن کی جمع ہے، مسئلہ کا معنی ہے ایک مسئلہ، مسائل کا معنی ہے بہت سارے مسئلے۔ ہذہ المسائل یعنی سب مسائل، سب مسئلے، سب مسئلوں میں۔ التی جن میں، جن میں یجب، یجب کا معنی ہے لازم ہونا، واجب ہونا، ضروری ہونا، تو یہاں ہم معنی کریں گے لازم ہوتا ہے۔ فی ہا، فی کا معنی ہے میں، اور ہا کا معنی ہے اس، یعنی اس مسئلے میں، اس مسائل میں۔ اخراج کا معنی ہے نکالنا، جمیع کا معنی ہے سب، ما کا معنی ہے وہ جو، فی کا معنی ہے میں، کبیر، بئر کا معنی ہے، بئر کا معنی ہے کنواں، من کا معنی ہے سے، ما کا معنی ہے پانی، ان کا معنی ہے اگر، لم کا معنی ہے نہ، یمکن کا معنی ہے ممکن ہونا، ممکن ہوتا ہے یا آسان ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے یا ممکن ہوتا ہے۔ اخراج و نکالنا، جمیع کا معنی ہے سب، اور ما کا معنی ہے پانی۔ اچھا جی، اب مسئلہ یہ ہے اگر پانی میں بڑا جاندار جیسے کتا، بکری یا انسان جیسا بڑا جاندار کنویں میں گر کر مر جائے اور پھولنے سے پہلے پہلے اس کو نکال لیا گیا تو صار الماء نجسا، تو پانی ناپاک ہو گیا، یعنی پانی میں مر گیا یا پانی میں مرا ہوا گر گیا تو پانی ناپاک ہو گیا۔ وجب اخراج ما فی البیر من الماء، تو کنویں میں جتنا پانی ہے اس سب پانی کو نکالنا وہ واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ پھر اگر وہ کنویں سے پانی ختم نہیں ہوتا تو پھر کیا کرنا ہے؟ یکفی اخراج میں مئتی دلوین وسطوین، پھر درمیانی 200 ڈول نکالیں گے، وہ کافی ہوتا ہے۔ فی جمیع ہذہ المسائل، ان سب مسائل میں جو اوپر بیان ہو گئے، التی جن میں یجب لازم ہوتا ہے، فیہا ان مسائل میں، اخراج نکالنا، جمیع کا معنی ہے سب، ما کا معنی ہے وہ جو، یعنی وہ پانی جو فی البیر کنویں میں ہے، من الماء پانی میں سے۔ ان لم یمکن، اگر آسان نہ ہو، اگر ممکن نہ ہو، اخراج جمیع الماء، یعنی تمام پانی نکالنا ممکن نہ ہو۔ اچھا جی، یکفی کا معنی ہے کافی ہوتا ہے۔ یہ اب تیسرا مسئلہ شروع ہوتا ہے، دوسرا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ کافی ہوتا ہے
اخراج و نکالنا، اربعین کا معنی ہے 40، دلون ڈول، اذا کا معنی ہے جب، ماتا کا معنی ہے مر گیا، فی کا معنی ہے میں، بئر کا معنی ہے کنواں، حیوان کا معنی ہے ایسا جاندار۔ حیوان کے ساتھ، جاندار کے ساتھ میں ایسا اس لیے لگاتا ہوں کہ حیوان نکرہ ہے، اور نکرہ کے ساتھ ایسا یا ایسی یا کچھ یا ایک وغیرہ لگتا ہے، تو اس لیے میں کہتا ہوں میں اس جاندار سے پہلے ایسا لگاتا ہوں، ایسا جاندار، مثلو یعنی جیسے، مثل یا مثال، ہیرا بلی، او یا دجاجت مرغی۔ اب مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یکفی اخراج اربعین دلون، یکفی کافی ہوتا ہے، اخراج و نکالنا، اربعین دلون 40 ڈول، اذا ماتا جب مر گیا، فی البیر کنویں میں، حیوان ایسا جاندار، مثل حرتن جیسے بلی، او دجاجتن یا مرغی، بلی مر گئی کنویں میں تو کنویں سے 40 ڈول نکالو، کنواں پاک ہو گیا۔ مرغی مر گئی، کنویں میں گر کر مر گئی، یا باہر مر گئی اور کنویں میں گر گئی، تو دونوں حالتوں میں کنویں سے 40 ڈول نکالنا پھر یہ واجب ہوتا ہے۔ اچھا جی، یا بلی اور مرغی جتنے بھی مرغی یا بلی جتنا جاندار ہو اور وہ کنویں میں مر گیا اور گر گیا، تو پھر اس سے 40 ڈول نکالنے کے ساتھ وہ کنواں پاک ہو جاتا ہے۔ اب فرماتے ہیں یکفی کافی ہوتا ہے، اخراج و نکالنا، 20 دلون ڈول، اذا کا معنی ہے جب، ماتا کا معنی ہے مر گیا، فی کا معنی ہے میں، اور بیر کا معنی ہے کنواں، حیوان کا معنی ہے ایسا جاندار، مثل کا معنی ہے جیسے یا کی طرح، عصفور چڑیا، یا چڑیا جیسے جتنے بھی پرندے ہیں، یعنی کبوتر سے چھوٹے جتنے بھی پرندے ہیں ان سب کو عربی میں عصفور کہتے ہیں۔ او کا معنی ہے یا، فارتن کا معنی ہے چوہا۔ اگر کنویں میں چڑیا یا چوہا میں گر گئی، یا چڑیا جیسے جتنے بھی پرندے ہیں وہ گر گئے، یا بلی یا چوہے جیسے جتنے بھی یعنی یہ جاندار ہے وہ کنویں میں گر گئے اور کنویں میں مر گئے، یا باہر مر گئے اور کنویں میں گر گئے، تو ان دونوں حالتوں میں کنویں سے 20 ڈول نکالنے کے ساتھ کنواں سب کا سب جو ہے نا وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا مسئلہ ہے، مسائل ہو گئے۔ کنویں میں ایسا بڑا جاندار جو جیسے کتا یا بکری یا انسان یہ مر گئے اور پھولنے سے پہلے پانی سے نکال لیے گئے، تو پانی جو ہے وہ سب کا سب کنویں کا سب پانی ناپاک ہو گیا، اور اس کنویں سے سارا پانی نکالنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر کنویں سے سارا پانی نہیں نکالا جا سکتا، یعنی امکان نہیں ہے، آسان نہیں ہے نکالنا، تو پھر کیسے کیا کریں گے؟ یکفی اخراج میں اتئی دلوین و ستوین، پھر درمیانی ڈول 200 یہ کافی ہو جاتا ہے، یعنی کنویں سے نکالیں گے ان سارے مسائل میں۔ اچھا، یہ تب نکالنا واجب ہوتا ہے 200 ڈول جب جو ہے نا وہ کنویں سے پانی نکالنا، سارا پانی نکالنا ممکن ہی نہ ہو، آسان نہ ہو، تو پھر اس حالت میں 200 ڈول نکالنے کے ساتھ کنواں پاک ہو گیا۔ اچھا، اب دوسرا مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں مصنف رحمہ اللہ کہ اگر کنویں میں ایسا جاندار مر گیا جو بلی جتنا ہو یا مرغی جتنا ہو، یا اتنا یا بلی مر گئی یا مرغی مر گئی، یا بلی یا مرغی جتنا جو بھی جاندار ہو وہ سب کے سب جو ہے نا وہ کنویں میں گر گئے اور وہ مر گئے، تو کنویں سے 40 ڈول نکالنے کے ساتھ کنواں سب کے سب جو ہے نا پاک ہو جاتا ہے۔ اب تیسرا مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کنویں میں چڑیا
یا چڑیا جیسے جتنے بھی جاندار، یا چوہا یا چوہے جیسے جتنے بھی جاندار وہ کنویں میں گر گئے اور کنویں میں مر گئے، تو پھر ایسی حالت میں 20 ڈول نکالنے کے ساتھ کنواں پاک ہو جاتا ہے۔ یا یہ جاندار خود کنویں میں گر کر زندہ گر گئے اور کنویں میں مر گئے، یا باہر مر گئے اور کنویں میں کسی نے ڈال دیا، تو پھر دونوں حالتوں میں کنویں سے 20 ڈول نکالنے کے ساتھ کنواں پاک ہو جائے گا۔ اور اگر 20 ڈول نہیں نکالے، یا بڑے جانداروں میں سے بلی یا مرغی جیسے جتنے جانداروں میں سے 40 ڈول نہیں نکالے، تو کنواں ناپاک ہوتا ہے، وہ جو ہے نا اس کے ساتھ وضو وغیرہ اور پاکی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یا انسان مر گیا، یا کتا مر گیا، یا بلی مر گئی اور پھولنے سے پہلے اس کو نہیں نکالا گیا، تو پانی جو ہے نا وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اور اس کو جو ہے اس میں سے وہ پہلے وہ چیزیں نکالیں گے، فرض کریں انسان مر گیا تو انسان کو نکالنا پہلے لازم ہے۔ اور یہ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ عنہما اور اسی طرح عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے جو ہے نا وہ زمزم کے کنویں میں ایک حبشی غلام مر گیا تھا، تو اس لیے پھر اس زمزم کے پورے پانی میں سے 200 ڈول نکالنے کا جو ہے نا یہ فتویٰ دیا تھا انہوں نے۔ تو یہ آج کا ہمارا درس ہے، آئندہ درس کی اجازت چاہتے ہیں۔ ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔